کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے دل کھول کر کسی کو اپنی بات بتائی ہو مگر اس نے سننے کی بجائے آپ کو نظر انداز کر دیا ہو؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے آنسو بہتے رہیں مگر کسی نے پوچھا تک نہیں، اور پھر ایک لمحہ آیا ہو جب آپ نے دل ہی دل میں کہا ہو اب بس، اب میرے پاس کوئی نہیں؟ تو سنو، وہی لمحہ اللہ کے قریب ہونے کا پہلا دروازہ ہوتا ہے۔ یہ دنیا عجیب ہے، یہاں لوگ آپ کے ساتھ تب تک ہوتے ہیں جب تک آپ مسکرا رہے ہوں، جب تک آپ مضبوط دکھائی دیتے ہوں، مگر جیسے ہی آپ ڈوبتے ہیں لوگ آہستہ آہستہ دور ہونے لگتے ہیں۔ کوئی مشروف ہو جاتا ہے، کوئی بہانے بنا لیتا ہے، اور کوئی خاموشی اختیار کر لیتا ہے، مگر ایک ہستی ہے جو آپ کے ٹوٹنے کا انتظار کرتی ہے تاکہ آپ اس کے سامنے جھک جائیں۔ انسان جب تک لوگوں پر یقین رکھتا ہے وہ بار بار ٹوٹتا ہے، کیونکہ انسان محدود ہے، اس کی توجہ بھی محدود، اس کی محبت بھی محدود، اور اس کا وقت بھی محدود۔ مگر اللہ لامحدود ہے، وہ نہ تھکتا ہے، نہ اکتاتا ہے، نہ کبھی آپ کو اگنور کرتا ہے۔ آپ لاکھ بار پکاریں، وہ ہر بار سنتا ہے۔ وہ لمحہ یاد کرو جب سب دروازے بند ہو گئے تھے، جب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، جب دل میں عجیب سا بوجھ تھا اور سانس لینا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ اسی لمحے اگر آپ نے کہا ہو یا اللہ، تو یقین کرو وہی آپ کی زندگی کا سب سے طاقتور لمحہ تھا۔ اللہ کا ذکر صرف الفاظ نہیں ہوتا، یہ دل کا سہارا ہوتا ہے، یہ روح کی غذا ہوتا ہے، یہ ٹوٹے ہوئے انسان کی مرہم ہوتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اللہ اللہ، تو یہ آواز آسمان تک نہیں جاتی، یہ سیدھا اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے، اور وہاں سے رحمت بن کر واپس آتی ہے۔ کبھی رات کے آخری پہر میں تنہائی میں بیٹھ کر دیکھو، جب سب سو رہے ہوں اور آپ جاگ رہے ہوں، آپ کا دل بھرا ہوا ہو، آنکھوں میں آنسو ہوں، اور زبان سے نکلے یا اللہ میں تھک گیا ہوں، تو یقین کرو اسی وقت اللہ فرماتا ہے میں یہاں ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں سمجھتا، مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک ہستی ہے جو بغیر بولے بھی سمجھ جاتی ہے۔ وہ دل کی آواز سنتا ہے، وہ آنکھوں کے آنسو پڑتا ہے، وہ خاموشی کا مطلب جانتا ہے، اور وہی ہے جو کبھی چھوڑ کر نہیں جاتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دل صرف خون سے زندہ نہیں رہتا؟ دل کو زندہ رکھنے کے لیے ذکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو وہ سانس تو لیتا ہے مگر اندر سے مر چکا ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ کہنا شروع کرتا ہے تو ایک مردہ دل دوبارہ دھڑکنے لگتا ہے۔ دل کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ تنہائی نہیں، غم نہیں، بلکہ اللہ سے دوری۔ جب دل اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو ہر چیز بے معنی لگنے لگتی ہے، خوشیاں بھی ادھوری، لوگ بھی بے وفا، اور زندگی بھی بوجھ لگتی ہے۔ مگر جیسے ہی ذکر شروع ہوتا ہے دل کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ ذکر کا پہلا معجزہ یہ ہے کہ یہ آپ کے اندر سکون پیدا کرتا ہے، ایسا سکون جو دنیا کی کسی چیز سے نہیں مل سکتا، نہ پیسوں سے، نہ لوگوں سے، نہ کامیابی سے۔ یہ سکون صرف ایک چیز سے آتا ہے، اللہ کی یاد سے، اور یہی وہ سکون ہے جس کی تلاش میں پوری دنیا بھٹک رہی ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو انسان کو لگتا ہے کہ اب کچھ باقی نہیں رہا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ٹوٹا ہوا دل اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، کیونکہ اسی حالت میں انسان سچے دل سے پکارتا ہے، بغیر دکھاوے کے، بغیر الفاظ سجائے ہوئے، صرف دل سے، یا اللہ۔ کبھی غور کیا ہے کہ جب آپ ذکر کرتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو کیوں آ جاتے ہیں؟ یہ کمزوری نہیں ہوتی، یہ رحمت ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا دل زندہ ہو رہا ہے، اور جب دل زندہ ہو جائے تو زندگی خود بخود بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ سے قریب ہونے کے لیے بڑی عبادتیں ضروری نہیں ہوتی، بڑا علم بھی ضروری نہیں ہوتا، صرف ایک چیز چاہیے ہوتی ہے، سچا دل۔ جب آپ سچے دل سے کہتے ہیں یا اللہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، تو اللہ فرماتا ہے میں تو پہلے ہی تیرے قریب تھا۔ ذکر صرف زبان کا کھیل نہیں، یہ دل کا سفر ہے۔ یہ ایک ایسی روشنی ہے جو اندھیرے دل کو روشن کر دیتی ہے، یہ ایک ایسی طاقت ہے جو کمزور انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے، اور یہ ایک ایسا راز ہے جو ہر کسی کو سمجھ نہیں آتا، مگر جو سمجھ جائے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ تو یاد رکھو، جب کوئی نہیں سنتا تب بھی تم اکیلے نہیں ہوتے، کیونکہ ایک ہستی ہے جو ہمیشہ سن رہی ہوتی ہے، اور وہ صرف سنتی ہی نہیں، وہ جواب بھی دیتی ہے، بس طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ دعا کرتے ہیں مگر ان کی زندگی نہیں بدلتی، اور کچھ لوگ صرف اللہ کہتے ہیں اور سب کچھ بدل جاتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا اللہ فرق کرتا ہے؟ نہیں، فرق الفاظ میں نہیں ہوتا، فرق دل میں ہوتا ہے۔ جب ذکر دل کی گہرائی سے نکلتا ہے تو وہ صرف آواز نہیں رہتا، وہ تقدیر کو ہلا دیتا ہے۔ تقدیر کوئی پتھر پر لکھی ہوئی لکیر نہیں کہ جسے بدلا نہ جا سکے، بلکہ تقدیر اللہ کے حکم سے بدل بھی سکتی ہے،
اور وہ چیز جو تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے وہ ہے سچا ذکر، سچی دعا اور سچا یقین۔ جب بندہ ٹوٹ کر اللہ کو پکارتا ہے تو آسمان کے فیصلے بھی بدل جاتے ہیں۔ ہر دعا زبان سے نہیں ہوتی، کچھ دعائیں آنسوؤں سے ہوتی ہیں، کچھ دعائیں خاموشی میں ہوتی ہیں، اور کچھ دعائیں دل کے اندر چیخ رہی ہوتی ہیں، بغیر کسی آواز کے۔ اللہ ان سب کو سنتا ہے۔ وہ صرف الفاظ نہیں سنتا، وہ کیفیت سنتا ہے۔ اگر دل میں درد سچا ہو تو بغیر بولے بھی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ذکر کا اصل راز کیا ہے؟ یہ کہ آپ اللہ کو یاد کریں یا اللہ آپ کو یاد کرے۔ جب آپ اللہ کہتے ہیں تو حقیقت میں اللہ آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو یاد کرنے کی توفیق دیتا ہے، کیونکہ جسے اللہ یاد کرے اسے دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کو وہ دعا سب سے زیادہ پسند ہے جو ٹوٹے ہوئے دل سے نکلے۔ جب آپ کی آواز بھاری ہو، الفاظ رک رک کر نکلیں اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں، تو وہ دعا سیدھی عرش تک جاتی ہے اور وہاں سے رد نہیں ہوتی، بلکہ رحمت بن کر واپس آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کے بہت قریب ہے جب وہ اسے پکارتا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ آپ جب بھی دل سے اللہ کو پکارتے ہیں تو آپ اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا، نہ وقت کا، نہ جگہ کا، نہ حالات کا۔ زندگی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب انسان واقعی اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ وہ لمحہ جب وہ کہتا ہے یا اللہ میں ہار گیا ہوں، اب سب تیرے حوالے۔ اور بس یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ فرماتا ہے اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں، اور پھر ایسے راستے کھلتے ہیں جن کا انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھو، تمہاری حالت جیسی بھی ہو، تمہاری زندگی کتنی بھی مشکل ہو، اگر تم اللہ کو سچے دل سے یاد کرو گے تو سب کچھ بدل سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ کیا کبھی آپ نے دل میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ میں دعا تو کرتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، مگر میری مشکل ختم کیوں نہیں ہوتی؟ کیا اللہ نہیں سن رہا، یا شاید میں اللہ کے قریب نہیں ہوں؟ یہ وہ سوال ہے جو بہت سے لوگوں کے دل میں ہوتا ہے، مگر وہ کسی سے پوچھ نہیں پاتے۔ یاد رکھو، ہر دعا کا فوراً قبول ہونا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ صرف سننے والا نہیں، وہ حکمت والا بھی ہے۔ کبھی وہ فوراً دیتا ہے، کبھی دیر سے دیتا ہے، اور کبھی کچھ اور بہتر دے دیتا ہے۔ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ اپنے بندے کو نقصان میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ تم سوچتے ہو کہ اللہ دیر کر رہا ہے، مگر حقیقت میں اللہ تمہیں تیار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ تمہارا دل مضبوط بنا رہا ہوتا ہے، تمہیں صبر سکھا رہا ہوتا ہے، تمہیں اپنے قریب لا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ سب کچھ فوراً دے دے تو شاید تم اسے بھول جاؤ۔ ذکر صرف مشکل ختم کرنے کے لیے نہیں ہوتا، ذکر مشکل برداشت کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ جب تم اللہ کہتے ہو تو تمہارے اندر ایک سکون اترتا ہے، ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے جو تمہیں کھڑا رکھتا ہے۔ تمہارے آنسو ضائع نہیں جاتے، ہر آنسو اللہ کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے، اور ایک دن وہی آنسو تمہاری خوشیوں کا سبب بنتے ہیں۔ کبھی تم نے سوچا نہیں ہوگا کہ جس درد نے تمہیں رلایا وہی تمہیں اللہ کے قریب لے جائے گا۔ اللہ کی مدد ہمیشہ ویسی نہیں آتی جیسی ہم سوچتے ہیں۔ کبھی وہ کسی انسان کے ذریعے آتی ہے، کبھی کسی موقع کے ذریعے، اور کبھی دل کے سکون کی صورت میں۔ اور یہ سکون سب سے بڑی مدد ہوتی ہے، کیونکہ جب دل مطمئن ہو جائے تو مسئلہ نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر کیا، مشکلات آئیں، لوگوں نے تکلیف دی، مگر آپ نے اللہ کو نہیں چھوڑا، بلکہ ہر مشکل میں اللہ کی طرف اور زیادہ جھک گئے۔ یہی اصل راستہ ہے، مشکل آئے تو اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ تو اگر آج تم مشکل میں ہو، اگر تمہاری دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ تمہیں نظر انداز نہیں کر رہا، وہ تمہیں سنوار رہا ہے، اور جب وہ دے گا تو ایسا دے گا کہ تم اپنی ساری تکلیف بھول جاؤ گے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ لوگ ہر حال میں مطمئن کیوں ہوتے ہیں؟ نہ زیادہ شکوہ، نہ زیادہ شکایت، نہ بے چینی، حالانکہ ان کی زندگی بھی آزمائشوں سے بھری ہوتی ہے۔ آخر ان کے پاس ایسا کیا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں؟ وہ دولت نہیں، وہ سکون ہے، اور وہ سکون صرف اللہ سے جڑنے سے آتا ہے۔ جب انسان مسلسل ذکر کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا دل بدلنے لگتا ہے۔ وہی دل جو پہلے لوگوں سے امید لگاتا تھا اب صرف اللہ پر بھروسہ کرنے لگتا ہے۔ وہی دل جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوٹ جاتا تھا اب مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ تبدیلی ایک دن میں نہیں آتی، مگر جب آتی ہے تو زندگی بدل دیتی ہے۔ یہ دنیا کبھی مکمل سکون نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ دنیا مکمل نہیں ہے۔ یہاں ہر خوشی ادھوری ہے، ہر رشتہ محدود ہے، اور ہر چیز عارضی ہے۔ مگر جب دل اللہ سے جڑ جاتا ہے تو انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل سکون صرف اللہ کے پاس ہے۔
ذکر کا سب سے بڑا اثر کیا ہے؟ یہ کہ انسان کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اور جب یہ محبت دل میں آ جائے تو پھر انسان بدل جاتا ہے، وہ گناہوں سے دور ہونے لگتا ہے۔ وہ اچھائی کی طرف مائل ہوتا ہے اور وہ ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ کچھ لوگ اللہ سے ایسے جڑ جاتے ہیں کہ انہیں الفاظ کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ خاموش ہوتے ہیں مگر ان کا دل اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ وہ تنہا ہوتے ہیں مگر انہیں تنہائی محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس کی دعا میں اثر آ جاتا ہے، اس کی بات میں سچائی آ جاتی ہے، اور اس کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان دنیا میں رہ کر بھی دل سے اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی اللہ کی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے، خوشی میں بھی، غم میں بھی، تنہائی میں بھی، اور لوگوں کے درمیان بھی۔ یہی وہ تعلق ہے جو انسان کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ تو اگر تم سکون چاہتے ہو، اگر تم دل کا اطمینان چاہتے ہو، تو لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو اور اللہ کی طرف آ جاؤ، کیونکہ جب دل اللہ کا ہو جائے تو پھر کوئی غم باقی نہیں رہتا۔ کیا آپ واقعی یقین رکھتے ہیں کہ اللہ آپ کی سن رہا ہے، یا آپ صرف الفاظ دہرا رہے ہیں بغیر دل کے یقین کے؟ یہی وہ فرق ہے جو زندگی بدل دیتا ہے، کیونکہ ذکر تب اثر کرتا ہے جب دل مان لے کہ میرا رب سن رہا ہے۔ یقین وہ طاقت ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو اندھیرے راستوں میں بھی امید جگا دیتی ہے۔ جب انسان کو یقین ہو جائے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو وہ کبھی نہیں ڈرتا، نہ حالات سے، نہ لوگوں سے، نہ مستقبل سے۔ شک دل کو کمزور کر دیتا ہے، یہ دعا کی تاثیر کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں مگر دل میں یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں، اور یہی سوچ آپ کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، کیونکہ اللہ پر بھروسہ ادھورا نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ مکمل بھروسہ کر لیتے ہیں تو پھر حالات اہم نہیں رہتے، چاہے راستہ بند ہو، چاہے کوئی سہارا نہ ہو، آپ کا دل کہتا ہے میرا اللہ کافی ہے، اور یہی جملہ انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ زندگی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب انسان واقعی اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے مگر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ دعا کرتا ہے مگر بے چینی چھوڑ دیتا ہے۔ وہ انتظار کرتا ہے مگر شک نہیں کرتا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں معجزے شروع ہوتے ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ دیر کر سکتا ہے مگر اندھیر نہیں کرتا۔ وہ آزمائش دیتا ہے مگر ساتھ میں طاقت بھی دیتا ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو حساب سے نہیں، رحمت سے دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین کامل تھا۔ مشکلات آئیں، دشمن سامنے آئے، مگر آپ کا بھروسہ کبھی نہیں ٹوٹا۔ آپ جانتے تھے کہ اللہ ساتھ ہے، اور یہی یقین ہر مسلمان کے لیے سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی بدلے تو اپنے یقین کو مضبوط کرو۔ صرف ذکر نہ کرو، یقین کے ساتھ ذکر کرو۔ صرف دعا نہ کرو، دل سے دعا کرو، کیونکہ جب یقین کامل ہو جائے تو اللہ کے فیصلے بھی بدلنے لگتے ہیں۔ اگر آج سب کچھ تم سے چھین جائے، لوگ، رشتے، سہارے اور امیدیں بھی، تو کیا تم پھر بھی کہہ سکو گے اللہ میرے لیے کافی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو انسان کے ایمان کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ جس کے پاس اللہ ہو اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ یہ کہ لوگ ہمیشہ ساتھ نہیں رہتے، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، اور دنیا کبھی مکمل نہیں ہوتی، مگر اللہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا اور کبھی نہیں بدلے گا۔ وہی ایک ذات ہے جو ہر حال میں کافی ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب انسان تھک جاتا ہے، وہ لڑنا چھوڑ دیتا ہے، وہ سمجھانا چھوڑ دیتا ہے، وہ لوگوں سے امید لگانا چھوڑ دیتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے یا اللہ اب سب تیرے حوالے ہیں۔ یہ ہار نہیں ہوتی، یہ اصل جیت ہوتی ہے۔ سکون کہاں ملتا ہے؟ نہ لوگوں میں، نہ دولت میں، نہ کامیابی میں۔ سکون صرف ایک جگہ ملتا ہے، اللہ کے پاس۔ جب دل یہ مان لے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے تو دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ ایک دن ایسا آتا ہے جب تم اپنے پرانے دنوں کو یاد کرتے ہو، وہ راتیں، وہ آنسو، وہ تکلیفیں، اور تم مسکرا دیتے ہو، کیونکہ تمہیں سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ سب تمہیں اللہ کے قریب لانے کے لیے تھا۔ ہر درد ایک نعمت تھا، ہر آنسو ایک دعا تھا۔ یاد رکھو، جب کوئی نہیں سنتا تب بھی تمہاری آواز ضائع نہیں ہوتی، وہ سیدھی اللہ تک پہنچتی ہے۔